آئیے سنتے ہیں برکتوں والا مہینہ. اسے کرن صدیقی نے تحریر کیا ہے. ہیرا پکوڑے تلنا شروع کر دو کہیں دیر نہ ہو جائے. صفیہ بیگم نے بہو سے کہا. جی اچھا کہہ کے ہیرا اپنے کام میں مصروف ہو گئی. اس کے سسرال میں افطار کا خوب اہتمام ہوتا تھا. انواع اقسام کی چیزیں، 2-3 طرح کے شربت، افطار کے بعد کھانا اور چائے. ہیرا عشاء کے بعد بھی فارغ نہیں ہو پاتی. آئے دن افطار پر لوگ مدعو ہوتے. اس دن بھی نماز اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سب لوگ بیٹھے گپے لگا رہے تھے. ہیرا سب کو چائے دے کے کچن میں آ گئی. برتن دھونا اور کچن کی صفائی باقی تھا. پھر سحری کے کھانے کی تیاری بھی ابھی سے کرنا تھی. ہیرا کی ساس نے ہیرا کو سنانے کے لیے زور سے کہا، رمضان کے مہینے میں جتنی عبادت کرو کم ہے، لیکن ہماری بہو بیگم کو نفل نماز یا تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہوتی. ہیرا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سنی اور برتن دھونے لگی. آئیے سنتے ہیں زرمین شاہ کا افسانچہ دکھاوا. یہ آپ نے راشن بیگ اتنے چھوٹے چھوٹے کیوں بنوائے ہیں؟ تعداد بڑھا دی ہے لیکن مقدار کم لگ رہی ہے. مریا نے اپنے خادم جبار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا. میں چاہتا ہوں ساتھ والے عظیم صاحب کی طرح ہمارے گھر کے سامنے بھی راشن لینے والوں کی لمبی لائن لگی ہو. جبار نے اخبار پڑھتے ہوئے جواب دیا. لیکن اس میں موجود سامان تو کسی کے 10 دن کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. 10 دن کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا. 1 مہینہ کیسے گزرے گا؟ مریا نے مختلف تھیلوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. ارے تو کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پورے مہینے کا؟ پورا سال بھی تو یہ لوگ گزارا کرتے ہیں. جبار نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا. آئیے سنتے ہیں نگاہ حسیب کا افسانچہ آمد رمضان. بیٹا 2 دن رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے میں. تم نے اس سلسلے میں کیا تیاری کی؟ فریہ خالہ نے 12 سالہ احتشام کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے پوچھا. تیاری تو ماما کریں گی. سموسے، چاٹ، ڈرنکس، پکوڑے، نگیٹس اور فاسٹ فوڈ ملے گا نا. اسی لیے تو میرا فیوریٹ منتھ ہے یہ. فریہ خالہ کے چہرے سے مسکراہٹ معدوم ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا. اس کے علاوہ میں نے رات کے لیے آؤٹ ڈور گیمز کی پلاننگ کر رکھی ہے. فریہ نے تعصب سے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب ندامت کے سائے لہرا رہے تھے. آئیے فراسم خان کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے گمان. امی کے کہنے پر توان وہ کراہن رمیز چوکیدار کو افطاری دینے پہنچا. چوکیدار اپنی بوسیدہ سی چادر زمین پر بطور جائے نماز بچھائے بیٹھا تھا. سامنے رکابی میں 2-3 کھجوریں موجود تھیں.
اے اللہ، تیری نعمتوں کا شکر ہے جو تو نے مجھ جیسے گناہگار کو عطا کی ہیں۔ اشک بار ہوتے ہوئے وہ رب سے ہم کلام تھا۔ چاچا افطاری لے لیں۔ رمیز نے پشیمانی سے ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ بیٹا، رب تعالیٰ مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ چوکیدار نے شکر گزاری سے کہا تو رمیز کو اپنی بات یاد آئی۔ امی، یہ لوگ مفت خور ہیں۔ رمضان میں ساری کالونی والے اس کو افطاری دیتے ہوں گے۔ رمیز اپنی سوچ پر شرمندہ تھا۔ اب میں اپنی ایک منی کہانی سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے برف۔ انکل، افطار کا وقت ہونے والا ہے، برف مل جائے گی؟ سامنے والی کچی بستی کی سلیمہ نے معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا، مگر حل میرے پاس نہیں تھا۔ لائٹ کی آنکھ مچوڑی کی وجہ سے فریزر خالی ہی رہتا تھا۔ میرے یہاں جم نہیں پایا ہے، برف والے سے لے لو، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انکل، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی چیز سستی کہاں ملتی ہے؟ گرمی بڑھی تو برف والوں نے قیمتیں بھی بڑھا دی، پھر وہ کم لاتے ہیں تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ اس بچی کے لہجے میں زمانے بھر کا درد سمٹ آیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر ملی نہیں۔ میں ٹھنڈی بوتل لا دیتا ہوں۔ میں نے فریج کا ڈور کھولا ہی تھا کہ بیوی نے آواز لگائی، صرف ایک بوتل ہے جو میں نے افطار کے لیے رکھی ہے، پانی بھی کہاں آ رہا ہے؟ میں منہ بچھوڑتا ہوا واپس دروازے پر پہنچا تو لڑکی واپس جا رہی تھی۔ ابھی تراویح ختم ہی ہوئی تھی کہ مائک پر اعلان شروع ہو گیا۔ سامنے والی کچی بستی کی ایک بچی سلیمہ ہیٹ اسٹروک سے انتقال کر گئی ہے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے درخواست ہے۔ میں مسجد کے نزدیک پہنچا تھا کہ دو NGO کے کارندے آپس میں لڑ پڑے۔ ہوا یہ تھا کہ سرد خانے میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میتیں واپس کی جا رہی تھیں۔ اس پریشانی کا حل NGO والوں نے یہ نکالا کہ برف کی بڑی بڑی سلیں ایک کمرے میں رکھ کر عارضی سرد خانہ بنا لیا اور زیادہ سے زیادہ نعش رکھنے کا ریکارڈ بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ زندگی میں تو اسے ایک پاؤ برف ملی نہیں، مگر اب اسے بڑی بڑی سلیں زبردستی دی جا رہی تھیں۔ اکثر احباب سوال کرتے ہیں کہ افسانچہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتا رہا ہوں۔ یہ اردو کی اپنی صنف سخن ہے، کہیں سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ماضی کے ادیبوں نے اس پر طبع آزمائی نہیں کی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ اسے اندازے سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی کہانیاں اپنے اندر گہرائی رکھتی ہیں۔